أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عورتوں کی تعلیم کیوں اور کیسے پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ محترم حضرات، عورت کو مستقبل کا معمار کہا گیا ہے۔ نسلوں کے بگاڑ کی ذمہ داری عورت کے شانوں پر ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی فیض تربیت سے اور علم و حکمت سے پورے گھر، پورے خاندان، پوری قوم اور پوری دنیا کو سنوار سکتی ہے۔ غرض کے تعلیم زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی انسان کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ معزز سامعین، علم ایک بے مثال دولت ہے۔ علم بندے کو اپنے معبود سے ملاتا ہے، لہذا علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیم کی ابتدا قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم سے ہوئی۔ گویا کہ قرآن کریم کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے جس کے ذریعے ایک عورت باعزت زندگی بسر کر سکے۔ معزز سامعین، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنی اولاد کو بنانے اور ان کی تربیت جس ڈھنگ سے کر سکتی ہے وہ ایک جاہل عورت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو اس کے نتیجے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ عورت اس چیز کا نام ہے جو بیٹی بن کر رحمت بنتی ہے، بہن بن کر بھائی کی شرم و وقار اور عزت کا باعث بنتی ہے، بیوی بن کر بہترین رفیق حیات اور ماں بن کر اولاد کی پہلی درسگاہ بنتی ہے۔ لیکن اسے معلوم تو ہو کہ مختلف حیثیتوں میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کا علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ معزز سامعین، عورتوں کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو شاید بھیجنا ہوگا کہ مردوں سے بھی زیادہ تعلیم عورتوں پر ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے درسگاہ اولی آگوش مادری، ہے درسگاہ اولی آگوش مادری، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر اس کی پہلی درسگاہ کا نقشہ اچھا نہ ہوا تو باقی درسگاہ اس پر بہتر اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہ بچے مستقبل کا معمار نہیں بنیں گے، ان کے اوپر قوم کی ذمہ داریاں ہوگی۔ اس لیے ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ بچہ ماں کی گود سے اپنے اندر اچھے برے اخلاق کو جذب کرتا ہے، اور یہیں سے اس کے دل و دماغ پر ایسے نقوش شبت ہو جاتے ہیں جو آخری دم تک ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ماں کا کام ہے کہ وہ اچھے کاموں کو پسند کرتی ہے یا برے کاموں کو، کیونکہ بچہ ماں کو جیسے دیکھے گا ویسا ہی بننے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح دنیا میں سب سے بڑی بدبختی جہالت ہے اور علم سے محرومی ہے، اسی طرح دنیا میں سب سے بڑی خوش بختی زیور علم سے آراستہ ہونا ہے۔ اس لیے کہ ایک سلیقہ شعار اور تعلیم یافتہ عورت، خواہ وہ ٹیچر ہو یا گھر میں کام کرنے والی، وہ اپنے شعبے کی کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے۔ اور عورت کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھی ہوئی ہے کہ ایک خاندان اور معاشرے کی زندگی کا وجود عورت کے بنا ممکن نہیں۔ عورت کی تعلیم و تربیت سے غفلت کا یہی نتیجہ ہے کہ آج بچے آوارہ اور تعلیم و تربیت کے تئیں لاپرواہ نظر آتے ہیں۔ اگر عورت اپنے فرائض سے واقف ہو جائے تو وہ مردوں کو بھی جینے کا سلیقہ سکھا سکتی ہے، اور اس کے حوصلہ افزائی سے تحریک پا کر مرد ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ معزز سامعین، اولاد کی تعلیم و تربیت ایک ایسا موضوع ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج بھی چند فرسودہ خیالات کے لوگ موجود ہیں جو لڑکیوں کو تعلیم دینے کے حق میں نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، جبکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انہیں چولہے میں ہی سر جھونکنا ہے، تو ہم بھی کہاں اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھرداری کو اچھی طرح نبھانا عورت کا کام ہے، مرد کا نہیں، لیکن عورت کو تعلیم سے ناآشنا رکھنا کیا اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ اور جب عورت تعلیم سے ناآشنا ہوگی تو آنے والی نسل کو کیسے بہتر تربیت کر سکے گی؟ موجودہ زمانے میں اس پہلو کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صنف نازک کے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بیداری قابل ذکر حد تک ہے۔ معزز سامعین، اصل درسگاہ آغوش مادر ہے، جسے درسگاہ اولین یا خیابان دین کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمیں اصل توجہ اجڑ پر دینی چاہیے، جہاں سے صالح معمار کی کوپل نکلتی ہے۔ ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں اور ان کے لفظی معنی اصل اور جڑ کے ہیں۔ کسی شجر طیب کی اصل جڑ جس قدر عمدہ اور مضبوط ہوگی، اسی قدر اس کا تنا بردبار والا، سر سبز و شاداب ہوگا۔ تو آئیے ہم مردوں کو عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ کریں کہ وہ اسکول اور کالجوں میں اپنی لڑکیوں کو عصری تعلیم اس طرح دے کہ وہ دینی شعور سے بھی آراستہ ہو۔ تاریخ کے سینے میں لکھی ہے یہ حقیقت، تاریخ کے سینے میں لکھی ہے یہ حقیقت، ایک عورت بدل سکتی ہے قوم کی قسمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔